اور سخاوت کہتے ہیں جتنا خرچ آپ پہ ضروری نہیں ہے اس سے زیادہ. مثال کے طور پر بیگم کو آپ نے کھلا دیا پلا دیا, جو ہے نا سارے اس کے نان نفقہ پورا ہو گیا, لیکن آپ جب وہ بٹن دباتی ہے فوراً پیزا اس کے لیے حاضر ہوتا ہے. اس نے گھر میں بٹن رکھا ہوا ہے, دبائے گی وہ بٹن آپ ہی ہو ٹھیک ہے فوراً. یہ ہے بھائی میاں کیا ہے, ہاتھ کھلا ہے میاں کا, تو یہ اٹ از کالڈ سخاوت. سطر کو چھونے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. مفتی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے آپ کی چوتھی شادی ہوگی یا انجینئر سے ملاقات؟ دونوں ہی پینڈنگ میں ہیں. وہاں تو جا کے میں نے للکار لیا, ادھر تو میں للکار نہیں سکتا نا, کیا کروں, یہاں تو میں صبر تحمل کر کے بیٹھا ہوا ہوں. فجر اور عصر کی نماز کے بعد, میرے گھر والے بھی میرا خیال ہے بیان میں موجود ہیں, اس طرح کی باتیں نہ کریں. فجر اور عصر کی نماز کے بعد ہی اجتماعی دعا ثابت نہیں, ذکر وغیرہ نہیں ثابت نہیں, کسی بھی نماز کے بعد, فرائض نمازوں کے بعد تو ہماری مسجدوں میں اجتماعی دعا تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے. ہونٹ خشک ہونے کی وجہ سے اگر ہونٹ سے خون نکل آئے تو وضو باقی رہے گا, خون نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جائے تو وضو ٹوٹے گا, ورنہ نہیں. عصر کے لیے وضو کرتا ہوں تو جب مغرب ہوتی ہے تو پھر یاد نہیں آتا کہ وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں. جب تک 100% یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا, اس وقت تک وضو قیامت تک باقی رہے گا آپ کا, شک سے نہیں وضو ٹوٹتا. میرے بھائی میلاد میں صرف نعت پڑھی جا رہی ہو تو اس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ دیکھو کسی نعتیہ محفل میں شرکت کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے. نبی کی سیرت پہ جلسہ کرنا, اس میں شرکت کرنا, نعتیں پڑھنا جائز نہیں باعث ثواب ہے. ناجائز یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ اسی دن کرنا ضروری ہے, یہ پھر لوگوں کے آرام کا خیال نہ کرو, پوری رات بھونپو لے کے آپ لوگوں کے کان پیٹتے رہو بیٹھ کے. کچھ چیزیں غیر مسلموں نے ہم سے کیا لے لی, بلکہ وہ اسلام کی چیزیں ہیں جو اسلام کی تھیں, اور نبی تہجد پڑھتے ہوئے اس کا خیال کرتے تھے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے. اور یہاں ہم سیرت کے نام پہ جب جلسہ کرتے ہیں پوری گلی میں شور ہو رہا ہوتا ہے, لوگوں کی نیندیں خراب, یہ بالکل غلط ہے. روڈ بلاک کر دینا, روڈ جام کر دینا, راستے سے گری ہوئی تکلیف پڑی ہوئی چیز اگر کوئی نہیں ہٹاتا نا تو نبی نے اس کو کہا کہ یہ مومن نہیں ہے. اور راستے میں پورا دھرنا لے کے کوئی بیٹھا ہوا ہو, یا تو کوئی سیاسی مطالبہ ہو نا بہت ہی خاندانی قسم کا جو اس دھرنے کے بغیر ممکن نہ ہو, تو ویسے ہی کوئی دھرنا لے کے بیٹھا ہوا ہو اور نبی کی سیرت کو شاہراہیں بند ہو جائیں تو کیسے نبی اس کو مومن شمار کریں گے بھائی؟ تو اسلام کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں نعروں کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے, جذباتیت بہت زیادہ ہو گئی ہے, فالو نہیں کیا جا رہا. اچھا بھائی مال کا خرچ کرنا کب سخاوت کا, کب یہ ہو گیا جواب اس کا. اور کوئی بھائی مائک پہ آ کے پوچھنا چاہیں تو ہاں. یہ فرقہ وارانہ سوال کا جواب میں ریکارڈ نہیں کراؤں گا, اس میں بڑا آگ لگ جائے گی, بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اس لیے اس کو اسکپ کر رہا ہوں میں. یہ اتنی سی پرچی جس کی بھی ہے چھاؤں میں چھپڑ میں آ کے مل لیں مجھ سے کسی وقت. جی ماشاء اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک اسٹیٹ ایجنٹ ایک فریق کی طرف سے وکالت کرتا ہے اور ڈیل ڈن ہونے کے بعد وہ کمیشن دونوں سائڈ سے لے سکتا ہے؟ جی لے سکتا ہے دونوں سائڈ سے کمیشن. اس کو ڈیلنگ یہی ہوتی ہے کہ ہم دونوں پارٹیوں کو ملائیں گے, یہاں سے بھی کمیشن لیں گے وہاں سے بھی کمیشن لیں گے, جائز ہے. اسٹیٹ ایجنٹ کے بڑے مزے ہوتے ہیں بھائی, فری پھوکڑ میں کھا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, فائلیں پہنا رہا ہوتا ہے, اس کو اس کی فائل پہنا دی, اس کو اس کی فائل پہنا دی, اچھی والی سائڈ پہ لگا دی نا وہ اپنے بچوں کے لیے رکھ لی. جی پوچھیں. نہیں اگر ریکارڈ نہیں کرنا تو آپ ویسے ہی پوچھ لیں. دیکھیں کرپٹو کرنسی فی نفسی جائز ہے. بہت سے علماء منع اس لیے کرتے ہیں اس کے خطرات کی وجہ سے کہ کوئی بہت بڑا کوئی بلی نہ پڑ جائے, اس بیس پہ منع کیا جا رہا ہے سیاستاً. ورنہ جو کرنسی کے حکام ہیں وہ اس پہ بھی جاری ہوتے ہیں, اور اس کی خرید و فروخت کی بھی وہی شرائط ہیں جو عام کرنسی کی ہوتی ہیں. جب ڈالر کو آپ ڈالر کے بدلے میں خریدیں گے تو کمی بیشی جائز نہیں ہے, دوسری کرنسی کے بدلے میں جب ڈالر بیچیں گے تو کمی بیشی بھی جائز ہے. تو ایسے ہی کرپٹو کرنسی, ایک کرنسی کو جب اسی جنس کی کرنسی میں خریدے بیچیں گے تو برابری ضروری ہے, کسی اور جنس کی کرنسی میں خرید و فروخت کریں گے تو جائز ہے, اور دونوں طرف قبضہ ضروری ہے. اور قبضے کی ڈیفینیشن اس میں حصی قبضہ تو ہوتا نہیں کہ جیب میں سکے رکھ کے گھومیں,
تو جو عرف میں جس کو قبضہ سمجھا جاتا ہے نا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی, یعنی آپ مالک سمجھے جائیں تو وہی قبضہ سمجھا جائے گا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. جی دیکھیں یہ جو سلوک کے منازل ہوتے ہیں نا کہ فنا فی اللہ اور فنا فی الشیخ اور فنا فی الفنا, ان تکلفات میں ٹائم ضائع نہیں کریں. ان اصطلاحات میں پڑھنے کے نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں. سیدھا سیدھا انسان کے بچے بن کے زندگی گزاریں اچھے بچوں کی طرح, قرآن و سنت پہ عمل کریں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ 5 ٹائم پابندی سے نماز کریں, تب پڑھ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ میں 4 شادیوں کے لیے کوڈ ورڈ نکال لیا میں نے, کیونکہ خواتین بہت غصے کرتی ہیں کہ یہ بار بار 4 شادیوں کا ٹاپک لے آتے ہیں. تب پڑھ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ کام کر لیں, عورتوں کو ٹھکانہ مل جائے گا, ثواب مل جائے گا. کوئی غلطی ہو جائے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ لیں. کوشش کریں تہجد کی بھی پابندی ہو جائے. پھر اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فی الحال فنا فی اللہ چل رہے ہیں, فنا فی الشیخ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا. یہ پرانے زمانے کی ٹرمز تھیں, ان کو برا بلا بھی نہ کہیں آپ, ان کے ایک صحیح مطلب بھی ہے, صحیح مفہوم بھی ہے. لوگ تو غلط مفہوم بیان کرتے ہیں, اس کا صحیح مفہوم بھی ہے, تو چھوڑ دیں. اور اس زمانے میں کیا ہر زمانے میں بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کر لیں جس کے پاس بیٹھ کر 3 چیزیں مل رہی ہوں آپ کو. نمبر 1, اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہو, گناہ چھوٹ رہے ہوں, اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہو. تو جس بزرگ کے پاس بیٹھ کے یہ 3 چیزیں حاصل ہو رہی ہیں اور وہ متبع سنت بھی ہو, بدعتی نہ ہو, تو یہ 4 شرطیں جہاں ہوں تو اس سے باقاعدہ پراپر اصلاحی تعلق قائم کر لیں, تو یہ سارے آٹومیٹک درجات آپ کے خود بخود طے ہوتے چلے جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آپ انسان کے بچے بن جائیں گے. مقصد تو حضرت حکیم الامہ مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں بزرگ بننے کے لیے, فرمایا انسان بننے کے لیے آیا کرو, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے مارکیٹ میں انسانوں کی کمی چل رہی ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اچھے شریف اچھے شہری بن جائیں, اچھے پاکستانی سچی مچی کے, اور اچھے مسلمان بن جائیں, بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا یہ جو توہین رسالت پر میں نے بات کی ہے نا, اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ جب اس طرح کی جذباتیت ہے نا, تو جو مسلمان جن ملکوں میں اقلیت میں ہیں وہاں وہ ان کو ٹارچر کرنے کا بہت خطرہ ہے. انڈیا سے کتنے لوگوں کے فون آئے ہیں کہ جو متشدد ہندو ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ہندو متشدد ہوتے ہیں, جو متشدد ہندو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو اور زیادہ موقع مل جاتا ہے ظلم کرنے کا. تو اپنے ان مسلمانوں کا بھی خیال کرو بھائی جو دوسرے ملکوں میں ہیں. اگر ان کو کوٹنا پیٹنا شروع کر دیا انہوں نے, تو آپ کیسے ان کا دفاع کرو گے؟ تو یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ مسلمان شدت پسند ہوتے ہیں اور اس طرح کے